سورہ روم مکی صورت ہے، ہجرت سے پہلے اس کا نزول ہوا۔ قرآن پاک کی ترتیب کے اعتبار سے اس کا نمبر 30 ہے اور نزول کے اعتبار سے اس کا نمبر 84 ہے۔ بعض علماء یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ سورہ روم ان صورتوں میں سے ہے جو مکی زندگی میں آخر میں نازل ہوئی، یعنی ہجرت سے تھوڑا عرصہ پہلے ہی یہ صورتیں نازل ہوئیں۔ اس میں 60 آیتیں ہیں اور 6 رکوع ہیں۔ اہل روم عیسائی تھے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ماننے والے نہیں تھے۔ اہل فارس وہ مجوسی تھے، وہ آگ کی پوجا کرتے تھے اور وہ بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نہیں مانتے تھے۔ لیکن دونوں میں اگر مقابلہ کیا جائے تو اہل روم میں اور مسلمانوں میں کئی باتیں مشترک تھیں۔ مسلمان توریت، انجیل، زبور کو مانتے تھے، اہل روم بھی مانتے تھے۔ مسلمان عیسیٰ علیہ السلام اور کئی نبیوں کو مانتے اور ذکر فرماتے، مسلمان تمام نبیوں کو مانتے، اور عیسائی عیسیٰ علیہ السلام اور کئی نبیوں کا ذکر کرتے اور انہیں مانتے۔ عیسائی بھی اہل کتاب تھے اور مسلمان بھی کتاب والے۔ عیسائی بھی قیامت کو مانتے تھے، جنت جہنم کو مانتے تھے، مسلمان بھی مانتے تھے۔ تو بہت ساری باتوں میں مسلمان اور عیسائی وہ مماثلت رکھتے تھے، لیکن جہاں تک تعلق ہے مشرکین سے، تو مشرکین سے مسلمانوں کا کوئی خاص تعلق یا مماثلت ظاہر نہیں ہوتی تھی۔ اب وہ یہ کہ روم اور فارس والے دونوں چونکہ اس وقت دعوے دار تھے کہ ہم سپر پاور ہیں، تو ان دونوں کی جنگیں جاری رہتی تھیں۔ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ اہل فارس نے روم والوں پر بہت بڑا حملہ کیا اور ان کے کئی علاقے فتح کر لیے اور بڑی انہیں شکست دی۔ ایسی شکست دی کہ اب یہ لگتا تھا کہ اہل روم کبھی سنبھل نہ سکیں گے اور فارس والے ان پر غالب آتے رہیں گے۔ فارس سے مراد یہ ایران کی سرزمین ہے کہ جہاں پر جو حکومت پائی جاتی تھی وہ حکومت یہ اس بات کی دعوے دار تھی کہ ہم دنیا کی سپر طاقت ہیں۔ اس زمانے میں ایران کا نام فارس تھا۔ تو جب فارسیوں کو اہل فارس کو فتح مل گئی تو مکے کے مشرکین کہنے لگے کہ جس طرح فارس کے مشرکین کو روم کے اہل کتاب پر فتح ملی، اسی طرح عنقریب مکے کے جو مشرکین ہیں ان کو مکے کے اہل کتاب یعنی مسلمانوں پر فتح ملے گی، اور وہ اس واقعے سے بہت خوش ہوئے۔ تو اس پر یہ آیتیں نازل ہوئیں اور یہ خبر دی گئی کہ یہ فتح عارضی ہے، عنقریب اہل روم جو ہے وہ غالب آ جائیں گے اور وہ فتح پا لیں گے۔ جب یہ آیات نازل ہوئیں تو اس وقت محسوس یہ ہوتا تھا کہ روم والے کبھی فتح نہیں پا سکیں گے، لیکن قرآن مجید فرقان حمید نے فی بضع سنین فرمایا، یعنی چند سالوں میں۔ لفظ بدعی بدعن یہ 3 سے لے کر 9 تک ہوتا ہے، یعنی مطلب یہ ہوا کہ 9 سال کے اندر اندر انہیں فتح مل جائے گی۔ تو مشرکین کو بڑا تعجب ہوا اور کہنے لگے ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا مجھے اس بات پر یقین ہے۔ تو کسی کافر نے آپ سے کہا کہ اگر یقین ہے تو پھر شرط لگا لو۔ وہ چونکہ مکی زندگی تھی اور اس زندگی میں جوئے کی حرمت کا حکم نازل نہیں ہوا تھا، تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شرط لگائی۔ آپ نے فرمایا کہ میں یہ کہتا ہوں کہ 9 سال کے اندر اندر اہل روم غالب آ جائیں گے
اور اگر ایسا نہ ہو تو 100 اونٹ میں بیچ کروں گا، اور اگر ایسا ہو جائے تو تم 100 اونٹ دو گے۔ تو اس نے کہا ٹھیک ہے 100 اونٹ میں دوں گا۔ پھر اللہ تبارک و تعالی نے اہل روم کو غلبہ عطا کیا 7 برس کے بعد، لیکن ان 7 برسوں میں 2 واقعات ہوئے۔ جس کافر نے شرط لگانے کا کہا تھا وہ مر گیا، اور دوسرا واقعہ یہ ہوا کہ جوئے کی حرمت نازل ہو گئی۔ تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کافر کے ورثاء سے 100 اونٹ وصول کیے، اور پھر حضور سے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب جوا حرام نہیں تھا اس وقت میں نے یہ شرط لگائی تھی، اور اب اس شرط کے 100 اونٹ مل گئے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ 100 اونٹ صدقہ کرنے کا حکم فرمایا۔ اس واقعے سے معلوم یہ ہوا کہ ہمارے بزرگان دین کو اللہ اور اس کے رسول کے فرمان پر کتنا یقین تھا، کہ حضرت صدیق اکبر نے قسم کھا کر کہہ دیا کہ 9 سال کے اندر اندر ایسا ہی ہوگا، اور واقعی ایسا ہوا۔ اللہ اور اس کے رسول کا فرمان کبھی غلط نہیں ہو سکتا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو بہت ہی زیادہ مہربان نہایت رحم کرنے والا۔ الف لام میم، غلبت الروم، روم والے مغلوب ہو گئے، ہار گئے، اہل فارس ان پر غالب آ گئے۔ فی ادنی الارض، پاس کی زمین میں، یعنی اپنے ملک کی سرحد کے اندر انہیں شکست ہوئی، اور کئی ان کے علاقے فارسیوں نے چھین لیے۔ وَهُمْ مِنْ بَعْدِ غَلَبِهِمْ سَيَغْلِبُونَ، ان قریب وہ اپنی شکست کے بعد دوبارہ غالب ہو جائیں گے، اور فارسیوں کو دوبارہ شکست ہوگی۔ فی بضع سنین، چند سالوں میں۔ لفظ بضع 3 سے لے کر 9 تک کے درمیان کو کہتے ہیں۔ فی بضع سنین، چند سالوں میں، یعنی 9 سال کے اندر اندر۔ للہ الامر، حکم تو صرف اللہ ہی کا ہے۔ من قبل و من بعد، اس سے پہلے بھی اور اس کے بعد بھی۔ وَيَوْمَئِذٍ يَفْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ، اور اس دن مومن خوش ہو جائیں گے، کیونکہ مومنوں کو مشرکین مکہ نے تانا دیا تھا اور کہا تھا کہ فارس والے بھی مشرک اور ہم بھی مشرک۔ تو جس طرح فارس والے عیسائیوں پر غالب آئے، انجیل کے ماننے والوں پر غالب آئے، تو اسی طرح ہم قرآن کے ماننے والوں پر غالب آئیں گے۔ تو جب فارسیوں کو شکست ہوئی تو مومنین بڑے خوش ہو گئے۔ بِنَصْرِ اللَّهِ، یہ رومیوں کو جو فتح ملی ہے وہ اللہ کی مدد کی وجہ سے ہے۔ يَنْصُرُ مَن يَشَاءُ، اللہ جس کی چاہتا ہے مدد فرماتا ہے۔ وَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ، اور وہی غالب مہربان ہے۔ وعد اللہ، یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ لا يخلف اللہ وعدہ، اور اللہ اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں فرماتا۔ یعنی ایسا ضرور ہوگا، فارسیوں کو شکست ضرور ہوگی۔ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں۔ يَعْلَمُونَ ظَاهِرًا مِنَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، لوگ جانتے ہیں صرف دنیا کی زندگی کا ظاہر، انہیں یہ سمجھ پڑتی ہے کہ یہ کھانا ہے، یہ پہننا ہے، یہ اوڑھنا ہے، تو ظاہری دنیا کی باتیں جانتے ہیں۔ ظاہرًا من الحیات الدنیا فرمانے میں یہ اشارہ ہے کہ آخرت تو دور کی بات ہے، یہ کافر اور یہ دین سے دور لوگ دنیا کی حقیقت بھی نہیں جانتے، دنیا کے وہ صرف ظاہر جانتے ہیں۔ وَهُمْ عَنِ الْآخِرَةِ هُمْ غَافِلُونَ، اور وہ آخرت سے غافل ہیں۔ اَوَلَمْ يَتَفَكَّرُوا فِي أَنفُسِهِمْ، کیا انہوں نے اپنے جی میں غور نہ کیا، سوچا نہیں؟ مَا خَلَقَ اللَّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ، کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان و زمین کو اور جو کچھ آسمان و زمین کے درمیان ہے ان تمام چیزوں کو
حق کے ساتھ پیدا فرمایا۔ کیا انہوں نے یہ بات نہ سوچی کہ ہر چیز اللہ کی قدرت کی نشانی ہے؟ وَأَجَلٍ مُّسَمَّى، اور آسمان و زمین اور ان کے درمیان جتنی چیزیں ہیں سب کو اللہ تعالیٰ نے ایک مقررہ وقت کے لیے پیدا کیا۔ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ بِلِقَاءِ رَبِّهِمْ لَكَافِرُونَ، بے شک اکثر لوگ اپنے رب سے ملاقات کا انکار کرتے ہیں۔ اولم یسیروا فی الارض، کیا وہ زمین میں چلے پھرے نہیں؟ فینظروا کیف کان عاقبۃ الذین من قبلہم، تو وہ دیکھتے کہ ان سے پہلے لوگوں کا انجام کیا ہوا۔ کانوا اشد منہم قوۃ، ان سے پہلے لوگ ان سے زیادہ طاقتور تھے۔ وَأَثَارُوا الْأَرْضَ، اور ان سے زیادہ انہوں نے زمین کو جوتا تھا، کھیت اور باغات قائم کیے تھے۔ وَعَمَرُوهَا أَكْثَرَ مِمَّا عَمَرُوهَا، اور انہیں ہم نے ان سے زیادہ عمر عطا فرمائی تھی، لمبی لمبی عمریں تھیں۔ وَجَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ، اور ان کے پاس ان کے رسول روشن نشانیاں لے کر آئے، لیکن انہوں نے انکار کر دیا تو وہ سب ہلاک ہوئے۔ فما كان اللہ لیظلمہم، اور اللہ کی یہ شان نہ تھی کہ اللہ ان پر ظلم کرے، ولکن كانوا انفسہم یظلمون، ہاں لیکن وہ خود ہی اپنی جانوں پر ظلم کیا کرتے تھے، یعنی گناہ انہوں نے کیے، اس کی وجہ سے وہ تباہ ہوئے۔ ثم كان عاقبة الذين اساءوا السوء ان كذبوا بآيات اللہ، پھر جنہوں نے حد بھر کی برائی کی، یعنی جنہوں نے بہت گناہ کیے، تو ان کا انجام یہ ہوا کہ ان کے دل اتنے سخت ہو گئے کہ وہ اللہ کی آیتوں کو جھٹلانے لگے۔ وَكَانُوا بِهَا يَسْتَهْزِئُونَ، اور وہ اللہ کی آیتوں کا مذاق اڑانے لگے۔ معلوم یہ ہوا کہ گناہ کر کے انسان کا دل ایسا سخت ہو جاتا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کا فرمان بھی اس کے سامنے پیش کیا جائے تو مذاق اڑاتا ہے اور وہ انکار کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسی نحوستوں سے ہمیں محفوظ فرمائے۔